بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 تک ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اور اب ہم آیت نمبر 7 سے جو ہے وہ اپنی آج شروع کریں گے بات چیت۔ یہاں سے جو ہے وہ آیت نمبر 7 سے جو وراثت کے احکام ہیں وہ ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور جو شروع میں جو ہے وہ موٹی بات کہی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ڈیٹیل ہے وہ آگے اگلی آیات کے اندر بیان ہوئی ہے۔ جو آیت ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا نزول جو ہے وہ ایک خاص واقعے کی وجہ سے ہوا تھا، وہ ابھی اس کا ذکر پڑھیں گے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے ہوں، خواہ در کا تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو اس میں جو پہلی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو کچھ مال چھوڑ کے مرے گا وہ وراثت ہوگی جو اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتہ داروں کو مل جائے گی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ جو وراثت ہے اس میں مرد بھی شریک ہیں اور عورتیں بھی شریک ہیں۔ تو جو قدیم عرب تھا ان کا یہ قاعدہ تھا کہ جو وراثت ہوتی تھی اس میں بچے، بوڑھے اور عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، صرف جوان مردوں کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو ایک واقعہ ہوا کہ حضرت سعد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جو ہے وہ جو پیچھے جو ہے وہ ایک بیوہ تھیں، 2 بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ تو جو عرب کا قاعدہ تھا اس کے حساب سے جو ہے وہ کوئی بھی اس میں شرکت نہیں کر سکتا تھا، ایک جو یہ جو وراثت تھی۔ تو ان کے حضرت سعد کے جو 2 چچا زاد بھائی تھے انہوں نے ساری جائیداد کا قبضہ کر لیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح جو ہے وہ حضرت سعد کے انتقال کے بعد جو ہے وہ جائیداد جو ہے وہ ساری جائیداد ہے وہ دونوں چچا زاد بھائیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، تو ان سے کہا جائے کہ جو ہے وہ میری بیٹیوں سے شادی کر لیں۔ لیکن وہ چچا زاد بھائی جو ہے اس پر راضی نہیں تھے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال جو ہے وہ 2 چچا زاد بھائیوں سے لے کر جو ہے وہ ان بیوی بچوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم فرما دیا۔ تو یہ اس کی ایک خاص جو ہے وہ وجہ تھی۔ اچھا، تیسری بات جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وراثت جو ہے وہ ہر صورت میں تقسیم ہوتی ہے، چاہے حصہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو وراثت جو ہے وہ چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ وراثت جو ہے وہ اسی حساب سے تقسیم ہوگی جس حساب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب جو ہے وہ جو ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دی ہے۔ اور اگر کوئی وارث جو ہے وہ اپنا حصہ دوسرے کو بیچ دے، دوسرے وارث کو بیچ دے یا اسے تحفے میں دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ادروائز جو ہے وہ اسی طرح سے تقسیم ہوتی ہے۔ اور یہ کہ یہ قانون جو ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تو یہ فرض ہے، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے یہ جو حصے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح سے تقسیم کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آئے تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ یعنی اگر میراث کی تقسیم ہو رہی ہے اور اس وقت کچھ ایسے رشتہ دار آ گئے یا کوئی غریب کوئی مسکین آ گئے جو کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے، مثلاً جو ہے وہ کوئی بہت پرانا نوکر ہے، یا جو ہے وہ کوئی جو لوگ پیچھے جن کا کسی اور شہر سے یا گھروں سے تعلق ہوتا ہے وہ، یا کوئی اور رشتہ دار اس طرح جو ہے وہ آ گیا جس کا قانونی طور پر تو کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک غریب آدمی ہے اور وہ ایک امید لے کر آیا ہے کہ اب یہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو جو ہے اگر سارے لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ لیں اور جو ہے نا وہ السلام علیکم کہیں اور وہاں سے چلے جائیں تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس چیز کو یہاں ایڈریس کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ان کا قانونی لحاظ سے کوئی حصہ نہیں ہے،
لیکن بہرحال انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ جو آئے ہیں ایک امید لے کر، ان کو جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ دیکھو بھائی، اچھی بات ان سے کہی، بھلی بات کہو، یعنی ان سے نہایت نرمی کے ساتھ یہ بات ان کو بتائی جائے کہ دیکھیے اگرچہ قانونی طور پر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن یہ مال ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اسے ہماری طرف سے تحفہ سمجھ لیں اور اسے قبول فرمائیے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے۔ گویا وہ جو ہم بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں شرعی قوانین کے حوالے سے، اور جو ہے اس میں انسانیت جو ہے وہ بالکل کہیں نیچے دب جاتی ہے، اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہے کہ قانون کے اوپر عملداری جو ہے وہ کسی کا دل دکھا کے نہیں کرنی ہے، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں ان کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور سچ بات کہیں۔ یقیناً جو لوگ یتیموں کے مال ظالمانہ طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھو، دوسروں کا مال جو ہے جو یتیموں کا مال ہے اس کو غلط طریقے سے ہڑپ کرنا، اور جو ہے وراثت کے میں جو ہے وہ کسی کا حق مار لینا جو ہے وہ بہت سخت بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی بھی صورت سے، کسی بھی قانون سے جو ہے وہ کسی جائز وارث کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں جو ہے وہ یہاں پہ جو بات آیا ہے اب کہ جو بات آئی ہے وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں چھوڑے جائیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم جو ہے روز قیامت آئے گی اور اس کے منہ سے جو ہے وہ آگ بھڑک رہے ہوں گے، اس کے منہ کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر یہ آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کسی جائز وارث کا حق جو ہے وہ مارتا ہے یا یتیم کا حق مارتا ہے تو فزیکلی اس کے پیٹ میں آگ بھری جائے گی، اور جو ہے وہ آگ جو ہے وہ اس کے پھر منہ سے باہر نکل رہی ہوگی۔ تو وی کین امیجن جو تکلیف انسان کو اس صورت کے اندر اٹھا سکتا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ بھی ایک خاص موقع کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں جو ہے وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو ان کی پیچھے جو ہے وہ ایک بیوہ اور 2 بیٹیاں تھیں۔ تو ان کے جو چچا تھے، جو بچیوں کے جو چچا تھے، یعنی حضرت سعد کے جو بھائی تھے، انہوں نے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آئی، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی یہ عرضداشت پیش کی۔ تو پھر جو ہے یہ والی 2 آیات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ نازل ہوئی۔ تو اس سے جو ہے ایک اور بات جو ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر بات کہی گئی ہے کہ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے، یعنی جب وہ مر جاتے اور مرنے کے بعد اپنے پیچھے کمزور اولاد، یعنی کمزور اولاد سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی نہ وہ پڑے ہوئے ہیں، نہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ مال و متاع ہے، تو ان کو ان کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص جو مر جاتا ہے اور تو اس کو اپنی اولاد کی جو ہے وہ فکر، کیا اس کے اولاد کے متعلق جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس سے اس کو مطلع کیا جاتا رہتا ہے۔ اگر اس کو یہ فکر مرنے کے بعد ہو سکتی ہے کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، اور وہ تو کمزور تھی، اور جو ہے وہ اس صورتحال میں وہ مرنے کے بعد بھی اگر وہ پریشان رہتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس سے جو ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد جو ہے وہ بڑی اچھی ہے
اور تو وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند نہیں ہوگا یا خوش ہوگا یا مطمئن ہوگا، اور جو ہے وہ اولاد کے متعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے والدین کو جو ہے وہ مطلع فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، یہاں سے جو ہے وہ ڈیٹیل شروع ہو رہی ہے ان کی جو وراثت کے احکام ہیں۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو مرد کا حصہ ہے وراثت میں وہ عورت سے دگنا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ عام حالات میں جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے اوپر عام طور پہ جو اسلام ہے یا جو معاشرہ ہے ہمارا، وہ مال کمانے کا اور گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ یہ ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ تو بچی جو ہے وہ جب چھوٹی ہے تو وہ اپنے والدین کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے، اس طرح سے یوں کہا جائے۔ جب اس کی شادی ہو جائے تو وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یعنی مام و نفقہ کے حساب سے۔ اگر شوہر مر جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر جو ہے اگر اولاد بڑی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں کو جو ہے وہ سنبھالے۔ تو عام حالات میں جو ہے وہ چونکہ جو عورت ہے اس کے اوپر مال کمانے کی اور گھر چلانے کی ٹوٹل ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، اس وجہ سے جو مرد کا حصہ ہے وہ عورت کی نسبت جو ہے وہ دگنا رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہے۔ اگر جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ مرا ہے اور اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، یا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، اس طرح سے جو بھی، تو جو بیٹے ہیں 2 بیٹے اگر ہیں تو ان کو جو ہے وہ اس کا 33 ہزار روپے مل جائیں گے، اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو جو ہے وہ 16.5 ہزار جو ہے نا وہ اس طرح سے مل جائیں گے۔ تو جو بیٹے کا حصہ اگر 33,000 ہے تو بیٹی کا حصہ 16.5 ہزار ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں اور ہو سکتا ہے دوسرے ممالک میں، مسلمان ممالک میں بھی ہوتا ہوا، I'm not sure، کہ جو ہے وہ جو بیٹیوں کا حصہ ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ بھائی مار جاتے ہیں۔ بھائی جو ہے نا وہ اپنی بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، یا بہت چھوٹا موٹا دے کر جو ہے وہ کھا جاتی ہیں۔ تو وہ جو ہے ایسا شخص جو ہے جو اپنی بہن کو وراثت کے حصے سے محروم کرتا ہے، وہ 2 جرائم کرتا ہے۔ ایک جرم یہ ہے کہ جو جائز وارث ہے بہن، اس کا حصہ اس نے اس کو نہیں دیا۔ نمبر 2 یہ کہ بچی جو بہن ہے وہ یتیم ہو چکی ہے، تو جو یتیم کا مال ہے وہ بھی اس نے کھایا ہے۔ تو یہ 2 جرائم ہیں جو اسلامی قانون کے تحت جو ہے وہ اس شخص کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص جو ہے وہ اپنی بہن کو وراثت سے محروم کرتا ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہے۔ یعنی اگر اولاد جو ہے وہ اگر میت جو ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور صرف 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہیں تو ان کو پورے ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا۔ اور جو باقی کا 1/3 ہے وہ باقی ورثاء کو، یعنی والدین اور جو دیگر قریبی رشتے دار جو ہے وہ بھائی بہن اگر کوئی ہیں تو ان کو جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی صرف لڑکا ہو تو جو ہے وہ اس کا یہ ہوگا، اگر ایک لڑکا ہے فار ایگزامپل، تو جو ہے جو باقی رشتہ داروں کا، جن کا ابھی ڈیٹیل ہم آگے تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے نا آہستہ آہستہ آگے آتی جائے گی، وہ رشتہ داروں کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ پھر اس لڑکے کا ہوگا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا حصہ ہے۔ اگر جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ صرف ایک لڑکی ہے تو پھر جو ہے اس کو جو ترکہ ہے اس کا نصف حصہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو اگر صرف لڑکے ہوں
تو پھر ان میں جائیداد جو ہے وہ برابر برابر تقسیم کر دی جائے گی۔ یہاں پر آپ اگر غور کریں تو ساری گفتگو جو ہے وہ عورتوں کے حساب سے ہو رہی ہے۔ ابھی تک جو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کہ عورت کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کا حصہ مرد کے برابر ہے، اور بیٹی اگر دو ہے تو کیا ہوگا، بیٹی اگر ایک ہے تو کیا ہوگا۔ مرد کے بارے میں جو کیلکولیشن ہے اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے انسان کو کہ وہ خود کیلکولیٹ کر لے اسی حساب سے۔ لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، جو طرز خطابت ہے، وہ اس وجہ سے ہے تاکہ اس بات کا احساس دلایا جائے کہ عورت کا حصہ جو ہے وہ اٹ موسٹ امپورٹنس رکھتا ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو اس یعنی میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی اگر جو ہے وہ والدین کا جو حصے کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے یہاں پہ، اس کی جو ہے وہ 3 شکلیں ہیں۔ اس میں سے جو پہلی شکل ہے وہ یہ ہے کہ والدین دونوں زندہ ہیں اور اولاد بھی موجود ہے، تو اس میں بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں، اور یا صرف بیٹیاں ہیں صرف بیٹے ہیں، وہ اس سے ابھی قطع نظر بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں سے جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ یہ کہ اگر جو ہے والدین موجود ہیں اور جو ہے وہ بچے بھی ہیں اور بیوی بھی موجود ہے، تو اس کیس میں جو ہے والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی کا جو یعنی ہر ایک کو والد صاحب کو بھی 1/6 اور جو ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا۔ والد صاحب کو بھی 1/6 اور والدہ کو بھی 1/6، تو 1/3 جو ہے نا وہ اس طرح سے نکل گیا۔ تو جو باقی کا 2/3 بچا ہے یا 2/3 حصہ بچا ہے، اس میں جو ہے وہ بچے اور بیوی جو ہے وہ شریک ہوگی۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہی ہوں تو ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ میت کی اولاد کوئی نہیں ہے اور جو ہے وہ صرف والدین ہیں، تو پھر ماں کو جو ہے وہ تیسرا حصہ ملے گا، اور جو باقی کا جو ہے وہ 2/3 ہے وہ جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا، اور جو اس کے علاوہ اگر کوئی اور ورثہ ہیں تو ان کو ان میں وہ تقسیم ہوگا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ ساری گفتگو عورت کے حساب سے ہو رہی ہے، اور اگر میت کے کئی بھائی بہن ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یعنی یہ اب تیسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کے جو ہے وہ بھائی بہن بھی موجود ہیں، تو اس کیس میں جو ماں کا جو ہے وہ چھٹا حصہ ہوگا، اور جو باقی کا ہوگا یعنی 5/6 حصہ جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھائی بہن ہیں وہ ابھی والد صاحب کی ذمہ داری ہے، تو وہ والد صاحب جو ہے جب وہ مریں گے تب بھائی بہنوں کو کچھ ملے گا۔ بھائی بہنوں کو بھائی کے مرنے کے اوپر جو ہے اگر والد صاحب زندہ ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو کیا ہوگا کہ اگر میت کے بھائی بہن موجود ہیں اور والدین بھی موجود ہیں تو والدہ کو چھٹا حصہ ہے، باقی کا 5/6 جو ہے وہ والد صاحب کو مل جائے گا۔ یہ تقسیم تب ہوگی جب میت نے جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض اس کے ذمے ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ یہاں پر جو ہے یہ میت یہ امپورٹنٹ بات اس لحاظ سے ہے کہ یہ ساری تقسیم جو بھی فارمولے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ تب ہوگی جب جو ہے وہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے، وصیت کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ 1/3 جو ہے جو اس کی جائیداد ہے اس کے بارے میں وہ وصیت کرنے کا حقدار ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کو اگرچہ وصیت میں سے تو کچھ نہیں ملنا لیکن جو ہے وہ غریب ہے یا زیادہ ضرورت مند ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ کچھ دے جائے، تو 1/3 پر اس کا اختیار ہے، وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو اگر وصیت اس نے کی بھی ہے 1/3 کی ہو یا 1/4 کی ہو یا 1/5، 1/3 تو میکسیمم ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ تو جتنے کی بھی اس نے وصیت کی ہے پہلے وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر یہ جب دونوں کام ہو جائیں گے تب جو بچے گا وہ پھر وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اس میں جو ہے وہ
امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو بھی شخص مرے جو ہے وہ مقروض ہی ہو، لیکن اگر کوئی مقروض ہے تو پھر جو ہے وہ ادھر وہ پیسہ جو ہے ادھر جائے گا، قرض ادا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ ساری جو جائیداد ہے وہ قرض کی ادائیگی میں ہی نکل جاتی ہے، تو پھر کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور دانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے پاس وہ علم اور حکمت ہے جس کے تحت وہ یہ سوچ سکتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ جو میت ہے اس کے مال میں سے کس کو کتنا حصہ ملے، تو جو ہے وہ جو جس کو پیسہ ملے گا یا جائیداد ملے گی وہ اس کو فائدہ پہنچے گا، اور کتنا کتنا فائدہ کس کس کو پہنچانا چاہیے ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس لیے بڑی اپنی علم و حکمت سے مقرر فرمائے ہیں، اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا جو ہے اب اس میں تبدیلی کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے اگر کسی شخص نے وصیت نہیں کی تو، اور فرض کریں کہ وہ مقروض بھی نہیں ہے، تو پھر کسی کو وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی وصیت تو وہ اس کیس میں کر رہا ہے کہ جو ہے وہ اگر کسی کو اپنی جائیداد کے 1/3 والا جو اس کے پاس ایک پروویژن موجود ہے اس میں سے کسی کو وہ کچھ دینا چاہتا ہے، تو اگر جو ہے وہ ایسی کوئی صورت حال نہیں ہے تو پھر کسی کو کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں، اور جو ساری جائیداد ہے وہ اس کے حساب سے ہی تقسیم ہو جائے گی خود بخود۔ جو اسٹیٹ ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ تقسیم کر دے۔ اور اگر جو ہے وہ انسان کے اوپر یہ چھوڑ دیا جائے کہ تم جو ہے وہ یہ قانون بنا لے، یعنی تو اللہ تعالیٰ نے ہر سچویشن ساری پرموٹیشنز بتا دی ہیں اس کے اندر، کسی بھی میت کے حوالے سے جتنی سچویشنز ہو سکتی ہیں پاسبل ہیں وہ سب کی سب آ گئی ہیں۔ تو جو اگر یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو پھر جو ہے وہ آئے دن جو ہے اس میں چینجز آتی، اور آخر میں پروبیبلی وہی صورتحال ہو جاتی جو تب تھی کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ سارا کچھ لے جائے گا۔ اب جو ہے ابھی تک بات ہوئی ہے جو کہ خونی رشتے تھے ان کے درمیان جو ہے وہ کس طرح سے وہ جائیداد کی تقسیم ہونی ہے۔ اب جو ہے جو سسرالی رشتہ داروں جو سسرالی رشتے ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ ازدواجی رشتے جو ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو جائیداد کی تقسیم ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویاں بے اولاد ہوں تو ان کے ترکے میں سے تمہیں آدھا حصہ ملے گا۔ یعنی اگر ایک شخص ہے جس کی شادی ہوئی ہے اور جو ہے وہ بیوی اس کی جو ہے وہ مر گئی ہے، تو بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی جو ہے وہ ایسی صورتحال تھی کہ اگر تو وہ اولاد جو ہے وہ اس کی اپنی اولاد ہے، یعنی وہ مرد کی اپنی اولاد ہے، یا بیوی کی کوئی اور شادی ہوئی پہلے شادی ہوئی تھی اس کی اولاد ہے، تو جو بھی اگر کوئی ایسی جو ہے وہ اولاد ایگزسٹ نہیں کر رہی تو شوہر کو جو ہے بیوی کے ترکے میں سے نصف ملے گا، اور باقی کا جو ہے وہ باقی جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو مل جائے گا۔ اور اگر ان کی اولاد ہو، یعنی جو بیویاں ہیں ان کی اولاد ہو، تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ اس کیس میں کہ بیوی کی اولاد موجود ہے تو شوہر کو جو ہے جس کی بیوی مر گئی ہے اس کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم تب کی جائے گی جب انہوں نے جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض ان کے ذمے ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہ اور تمہارے ترکے میں ان کا چوتھائی حصہ ہے اگر تم بے اولاد ہو، یعنی اگر شوہر مر جاتا ہے اور جو ہے وہ خود بے اولاد ہے تو جو بیوی ہے اس کو جو ہے وہ چوتھا حصہ ملے گا، اور باقی کا جو ہے وہ باقی کے جو والدین اگر ہیں یا بھائی بہن ہیں تو ان میں سے باقی جو ہے نا وہ ادھر تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کا 8واں حصہ ہے، یعنی بیوی کا حصہ جو ہے وہ 1/8 ہوگا
پوری جائیداد کا، اگر جو ہے وہ شوہر جو مرتا ہے اس کی اولاد موجود ہے۔ یہ تقسیم تب ہوگی جب تم نے جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تمہارے ذمے ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر جو ہے ایسی صورتحال ہو کہ بیویاں جو ہے وہ ایک سے زائد ہیں، تو یہ 1/8 جو بھی جائیداد ہوگی وہ ساری بیویوں میں پھر برابر برابر تقسیم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے ایسا ہے کہ جس کے نہ والدین ہیں اور نہ ہی اولاد، لیکن اس کا بھائی یا بہن موجود ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو وہ ترکے کے 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم تب کی جائے گی جب میت نے جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض اس کے ذمے ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ ایسے شخص کو جس کے نہ والدین ہوں اور نہ ہی اولاد ہو، اس کو عربی زبان میں کلالہ کہتے ہیں۔ تو یہاں کلالہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کلالہ جو ہے اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس کے اگر والدین بھی زندہ نہیں ہیں اور اولاد بھی زندہ نہیں ہے، لیکن ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہے تو اسے جائیداد کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر بھائی بہن ایک سے زائد ہیں تو سارے جو ہے وہ کل جائیداد کے 1/3 حصے میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ وہ بھائی بہن ہیں جن کا جو ہے وہ ماں کی طرف سے رشتہ ہے، یعنی ایک خاتون ہے، ان کی ایک شادی ہوئی، اس شادی سے کچھ بچے ہوئے، پھر ان کو طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی، پھر ان خاتون نے ایک اور شادی کر لی، اس شادی کے بعد جو ہے وہ پھر بچے ہوئے، تو وہ جو بچے جو بعد میں ہوئے اور جو پہلے ہیں وہ ماں کی طرف سے ان کا رشتہ ہے، باپ کی طرف سے ان کا رشتہ نہیں ہے۔ تو ابھی جو ہم ڈسکشن پڑھ رہے ہیں اس وقت ایٹ دس مومنٹ، یہ ان بھائی بہنوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ماں کی طرف سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جو باپ کی طرف سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی کلالہ کی صورتحال ہے، وہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے صورت کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کا ذکر آئے گا، بشرط یہ کہ اس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا۔ اچھا، یہ جو ہے وہ نقصان پہنچانا جو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مرنے سے پہلے جائز وارثوں کو بھی جو ہے وہ شریک نہیں کرتے اپنی وراثت میں۔ مثلا اس کو یہ ہوا کہ جی میرا جو بیٹا ہے نا وہ سخت نافرمان ہے تو میں اس کو کچھ نہیں دینا چاہتا، تو جو ہے وہ اس نے کہا کہ جی وصیت اس طرح سے کی کہ جی میں نے تو فلانے کا اتنا قرضہ دینا تھا تو اس لیے جو ہے نا یہ پیسے اس کو دے دیے جائیں، یا فلانے نے اتنا پیسہ میرے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا ہوا تھا تو یہ اس کو دے دیا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے عام طور پہ لوگ وراثت کی تقسیم کے وقت جو ہے وہ بولتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وراثت کی تقسیم جو ہے کہ حق جو ہے وہ اس طرح کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جائے وہ سخت گناہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ تو یہ پھر جو ہے نا یہاں پر یہ اس بات کی امپورٹنس جو ہے نا وہ بتا دی گئی ہے کہ یہ آپ جو ہے نا اس حکم کو، یہ جو وراثت کے احکام ہیں ان کو آپ کو جو ہے وہ مذاق نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوئے ہیں اور ان احکامات کے اوپر اسی طرح بے نہیں ویسے ہی عمل کرنا ضروری ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں نے کہہ دیا بس چپ کر کے مان لو، یہ بھی ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے، لیکن وہ مالک کائنات اور رب العالمین ہونے کے باوجود کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور جو ہے وہ بڑا بردبار ہے اور بڑا حکیم ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق جو ہے یہ وہ اپنے یہ جو فارمولے ہیں وہ دیے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوری طور پر کوئی گناہ کرے، کوئی غلطی ہو جائے تو وہ فوری طور پہ سزا نہیں اس کو دے دیتا، تو بدھ بار ہے وہ معاف کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ غلطی جو ہے جو ان سے ہو گئی ہے اس کا ان کو احساس ہو جائے، وہ توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کا موقع دیتا ہے اور جو ہے وہ فوری طور پہ سزا نہیں دیتا۔ تو دو باتیں جو ہے نا وہ یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اس علم کی بنیاد پر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دوسرے جو ہے وہ یہ کہ اگر کسی سے اس معاملے میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ جو ہے اب اس کے پاس موقع ہے تو وہ فوراً جو ہے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرانی غلطی کو معاف کر کے جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ یعنی ماضی میں یہ ان احکامات کے آنے سے پہلے جو ہے جو لوگوں سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اپنی رحمت کے صدقے وہ معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس میں جو ہے وہ دو تین باتیں امپورٹنٹ آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حدود جو ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہے، اور جو ہے ان حدود کی پیروی جو شخص کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو وہ جو ہے اس کا انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور یہ جو ہے یہ بات ہونا کہ ایک شخص مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے، یہی اصل میں بڑی کامیابی ہے۔ باقی انسان اس دنیا میں کامیابیاں بہت ساری فرض کر لیتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے گا تو یہ کامیابی ہے، یا میں وہ ہو جاؤں گا تو یہ کامیابی ہے، یا ایسے کچھ ہو جائے گا تو وہ کامیابی ہے۔ تو اصل اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ اگرچہ جو قوانین ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، لیکن اس کو جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ ان قوانین کے اوپر چلنا ہے۔ تو جب جو فقہی جو معاملات ہیں اور جو فقہا حضرات ہیں وہ جب بھی وراثت کے قانون میں یا اور بھی جو حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ قرآن حکیم میں آئی ہیں، اس میں جہاں پر بھی کوئی قانون جو ہے وہ بناتے ہیں تو اس میں دونوں چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہوا ہے اور اسوہ حسنہ جو ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے، تو پھر ان دونوں کو پڑھ کے جو ہے وہ قانون کریٹ ہوا ہے ہمیشہ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی ان قوانین جو یہاں کے جب یہ بتائے جا رہے ہیں ان قوانین کو درخور اتنا نہیں جانے گا اور خود سے ہی کوئی فیصلے کرے گا اپنے بارے میں اپنے وراثت کے حوالے سے، یا جو ہے وہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ نہیں دے گا، تو اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے نکل جائے گا اسے اللہ آگ میں پھینکے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ نو دس از امپورٹنٹ کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ بڑے اچھے کام کرتا رہا اور بڑی نمازیں اور حج اور روزے اور یہ صدقہ اور خیرات اور یہ سارا کچھ چلتا رہا، اور آخر میں مرتے وقت جو ہے وہ جائز وارثوں کو جو ہے وہ ان کا حق اس سے محروم کر گیا، یا جو ہے وہ اس نے اپنی لائف میں اس کی لائف کے اندر جو ہے وہ حج عمرے اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن جو ہے وہ یہ صورتحال بھی آئی کہ جو ہے وہ اس نے وراثت کے حوالے سے کسی ایسے شخص کو جو کہ حقدار تھا وراثت کا، اس نے اس کو اس کا حق نہیں دیا، تو جو ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ بات بتاتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ وراثت کے معاملے میں جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جائیداد میں جب ہم مر رہے ہوں تو ہماری جائیداد میں اگر کوئی ہم ایسی وصیت نہ کر جائیں
جس سے جو ہے وہ کوئی جائز حقدار جو ہے وہ محروم ہو جائے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ جو ہے وہ اپنی لائف میں ہم کسی جائز وارث کا حق نہ کھا جائیں۔ جو میں نے ابھی مثال دی ہے کہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ایک عام بیماری ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ سارا کچھ کھا پی جاتے ہیں، اور وہ بھائی نہ ہوں، دوسرے رشتہ دار ہوں، وہ کر جاتے ہیں۔ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جو ہے وہ بچے چھوٹے تھے، ان کو ملنا چاہیے تھا، تو وہ صرف ایک ماں تھی، تو وہ جو ہے ماں بیچاری جو ہے وہ ایک سیدھی سادی سی عورت تھی، تو کوئی وکیل یا کوئی اور رشتہ دار انہوں نے ایسا جو ہے نا کو من کھیری ڈالی اور ایسا چکر چلایا کہ وہ بچے اور وہ ماں جو ہے وہ سارا اس سے محروم ہو گئے اور وہ کھا پی گئے۔ یہ ایک عام وہ بیماریاں ہیں جو کہ پائی جاتی ہیں، آپ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان ایدر آف دیز ٹو کیسز جو سزا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آیت نمبر 14 ہوئی ہے، اور یہ دوسرا رکوع ختم ہوا ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، باقی کا ہم اگلی دفعہ آگے سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔